اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ ہدایت اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ نسبت حقیقی ہے، حقیقی نسبت ہے، مجازی نسبت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، مجازاً یہ کہا گیا ہو حقیقت میں گمراہ نہیں کرتا، نہیں، حقیقی نسبت ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے حقیقتاً، کیونکہ اصل میں ہر چیز کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رکھے ہیں، ایک ظاہری سبب ہوتی ہے اور ایک باطنی سبب۔ ظاہری سبب دنیا کے اسباب ہیں، انسان بیج بوتا ہے، وہ بیج اگتا ہے اور پھر وہ سلے دیتا ہے اور پھر اس سے اناج حاصل کرتا ہے انسان۔ اب ظاہری سبب بیج کا بونا ہے اور حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ کا اس کو پیدا کرنا۔ حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہے، مجازی اور ظاہری نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، اسباب کی طرف ہوتی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، حقیقی طور پر تو اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اور مجازی طور پر کیا ہے؟ اس کے بخارات اور اس کے مزاج یا اس کے کھانے پینے کے اندر احتیاط نہ کرنا، یہ اسباب بنتے ہیں بیماری کے۔ ظاہری طور پر یہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً بیمار کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے، ظاہری سبب اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا، اس کے دماغ پہ بخار چڑھ گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تو یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، اور حقیقی سبب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو مارتا ہے۔ اس ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے ملحدوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، دہریوں نے انکار کر دیا۔ ظاہری اسباب کو دیکھا کہ ہر چیز دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے اسباب دنیا کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ان سب چیزوں کے اندر حقیقی سبب اور باطنی سبب اللہ کا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ دونوں اسباب پر مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب انسان کی ہدایت اور گمراہی کے لیے ظاہری سبب کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان خود گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ ظاہری سبب کیا ہے؟ انسان خود نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ظاہری سبب کیا ہے؟ انسان خود ہدایت قبول کرتا ہے۔ اور باطنی اور حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ نے اس کو چاہا ہدایت دی، اللہ نے اس کو چاہا نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے اس کو چاہا تو نیک کام کرنے کی اس کو توفیق دی، اللہ نے اس کو قبول کیا قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق دی۔ اب یہ اسباب ظاہری کو دیکھ کر کے باطنی کا انکار کر دینا، ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے اور اللہ کے حقیقی مالک اور خالق ہونے کا انکار کرنا، یہ ایک تو اعتزال ہے اور دوسرے نمبر پر یہ الحاد اور دہریت ہے۔ اور ہمارے مولوی حضرات، نام نہاد مولوی، وہ دہریوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کے یہ کہنا شروع کر دیا، ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے باطنی حقیقی اللہ کے فاعل ہونے کا انکار کر دیا کہ ہدایت کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، انسان خود پیدا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک لا علمی ہے، ایک بے عقلی کی دلیل ہے کہ بھائی ہر چیز کے اندر ظاہری سبب بھی ہوتی ہے اور باطنی سبب تو اللہ ہے ہر چیز کا۔ بارش برسانے والا اللہ ہے، ظاہری طور پر تو سبب یہ ہے کہ بادل آئیں گے، گجگوڑ لگیں گے، بارش برسے گی، لیکن حقیقی طور پر بارش برسانے والا اللہ ہے، حقیقی طور پر بیٹا دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، حقیقی طور پر تو خالق سب کا اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پر اسباب یہ ہے کہ میاں بیوی ملیں گے، جراثیم بھی ان کے صحیح ہوں گے اور میلاب بھی صحیح طریقے کا ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے حقیقی اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، وہ انکار کرتا ہے جو یا دہریہ ہو یا معتزلہ ہو۔
باقی اہل سنت والجماعت کا ہو، صحیح اور صحیح معنی میں پکا مسلمان ہو، وہ حقیقی اسباب پر بھی ایمان لائے گا اور ظاہری اسباب پر بھی ایمان لائے گا۔ ظاہری اسباب کے طور پر انسان کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے، باطنی اور حقیقی اسباب کے طور پر نسبت ہر چیز کی اللہ کی طرف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو بیٹی دی، جائز ہے۔ اللہ نے اس کو بیمار کر دیا، کہنا جائز ہے۔ اللہ نے اس کو شفا دی، جائز ہے۔ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، ہدایت دے دی، جائز ہے۔ کیوں کہ یہاں پر حقیقی فاعل اور حقیقی نسبت ہے، یہ حقیقی اسباب کی طرف نسبت ہے۔ اگر یہ کہا جائے خود انسان خود گمراہ ہو گیا ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ظاہری سبب کی طرف نسبت ہے، اور انسان کے اوپر مار، انسان کو سزا اور جزا یہ ظاہری سبب کی وجہ سے ہے۔ حقیقی سبب کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی چٹی یا کوئی جرم، کوئی سزا نہیں ہوتی۔ ظاہری سبب انسان نے خود اختیار کیا، اس وجہ سے انسان کے اوپر سزا ہے۔ ایک مثال کہ کوئی انسان کسی کو مارتا ہے، اب اس کو مار دیا، اب وہ قاتل کہتا ہے کہ اس کو مارا تو اللہ نے، مارنے والا اللہ ہے، تو مجھے کیوں سزا دیتے ہو؟ تو اس قاتل کی بات یہ نہیں مانی جائے گی، اس کو کہا جائے گا حقیقتاً واقعتاً مارنے والا اللہ ہے، لیکن گولی تو نے چلائی، لیکن زہر تو نے اس کو کھلایا کیوں؟ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اللہ نے تو یہ پہلے ہی لکھ دیا تھا، اللہ کے علم میں بھی تھا کہ میں اس کو زہر دوں گا یا اس کو گولی ماروں گا، تو پھر بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ بالکل یہ بات سچ ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ تیرے ہاتھ سے یہ مرے گا، اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ تیرے زہر سے یہ مرے گا، لیکن تجھے اللہ نے تو نہیں بتایا کہ تیرے زہر سے یہ مرے گا، تو نے اس کو کیوں مارا؟ تو نے تو اپنے بھڑاس پورے کرنے کے لیے، اپنی دشمنی پورے کرنے کے لیے اس کو مارا ہے نا۔ اس وجہ سے تو مجرم ہے، ظاہری سبب تو بنا ہے، ظاہری سبب کے اختیار کرنے کی وجہ سے تو مجرم ہے، تجھے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ لیکن حقیقی نسبت اگرچہ مارنے کی اللہ کی طرف ہے، اس کو مارا بھی اللہ ہے، اس کا سانس لیا بھی اللہ ہے، لیکن اس کے سانس لینے مارنے میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن گولی چلانے میں تو تیرا دخل ہے نا، اس وجہ سے تجھے قتل کیا جائے گا۔ گمراہ انسان ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فیصلے کے طور پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے میرے لیے فیصلہ گمراہی کا کیا تھا، اس وجہ سے میں گمراہ ہو جاؤں۔ انسان کے ذہن میں تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کام راستہ میں چلوں، میرے لیے صحیح راستہ یہ ہے، یہ میرے فوائد اس راستے میں حل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انسان خود جاتا ہے راستے پر، اس وجہ سے انسان کو سزا بھی ملے گی۔ یہ کہنا معتزلہ کا بالکل باطل ہے کہ جب ہدایت اس کو اللہ نے دی، گمراہ اس کو اللہ نے کیا، تو پھر اس کو سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ بالکل باطل اعتراض ہے۔